ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک لومڑ کی دم پر پتھر آ گرا۔ دم تو کٹ گئی، لیکن جب دوسرے لومڑ نے اسے پوچھا کہ تم نے اپنی دم کیوں کٹائی ہے، تو دم کٹا ہوا لومڑ کہنے لگا، اس سے بڑی خوشی ملتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، اس نے اس کو اپنی باتوں میں لے لیا اور دم کاٹنے پر راضی کر لیا۔ دوسرے لومڑ نے جب یہ دم کٹائی کی مہم سر کی تو بجائے سکون کے شدید قسم کا درد محسوس ہونے لگا۔ پوچھا، میاں جھوٹ کیوں بولا مجھ سے؟ پہلا لومڑ کہنے لگا، جو ہوا سو ہوا۔ اب اگر تم نے یہ درد کی داستان دوسرے لومڑوں کو سنائی تو انہوں نے دمیں نہیں کٹوانی، اور پھر ہم دو دم کٹوں کا مذاق بنتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی تو یہ دونوں دم کٹے پوری برادری کو یہ خوشگوار تجربہ کرنے کا کہتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لومڑوں کی اکثریت دم کٹی ہو گئی، اور اب حالت یہ ہو گئی کہ یہ جہاں کوئی دم والا لومڑ دکھائی دیتا اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی فساد عام ہو کر پھیل جاتا ہے تو بدکار نیکوکاروں کو ان کی نیکی پر طعنے دینے لگ جاتے ہیں، اور احمق لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں پہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ مومن کو اس کی ایمان پر ایسے ہی آڑ دلائی جائے گی جیسے کہ آج کل بدکار کو اس کی بدکاری پر آڑ دلائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کو تنزن کہا جائے گا کہ واہ بھئی، تم تو بڑے ایماندار فقیہ بندے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا نہیں کہا تھا ان سے، نکال دو لوط کو اور ان کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بہت نیک بنے پھرتے ہیں۔ بگڑا ہوا معاشرہ جب نیکوکاروں میں کوئی قابل اعتراض بات تلاش نہیں کر پاتا تو ان کی بہترین خوبی پہ ہی ان کو آڑ دلانے لگ جاتا ہے، اور یہی بگڑے ہوئے معاشرے کی ایک خاص عادت ہوا کرتی ہے۔